بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے اور رجال الغیب سے حضرت خضر کی نسبت، اس بارے میں بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء حضرت خضر علیہ السلام کو نبی، کچھ ولی اور کوئی فرشتہ مانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان تین کیٹیگریز کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں۔ نبی، اس کے ماخذ کے متعلق اہل لغت کے تین قول ہیں۔ نمبر 1 نباؤن، نمبر 2 نبوتن، نمبر 3 نباوتن۔ پہلے قول کے مطابق نبی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والا ہو۔ اگر اس کا ماخذ نبوتن یا نباوتن ہو تو اس کے معنی بلند اور اونچی چیز کے ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی دوسروں سے ہر لحاظ سے علم و مقام عرفہ و اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے اسے نبی کہتے ہیں۔ علامہ اصفہانی کی رائے کے مطابق نبا ہر خبر کو نہیں کہتے، بلکہ نبا وہ خبر ہے جو فائدہ مند ہو اور اہم اور عظیم ہو۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ انسان و جنات سے بھی بہت پہلے سے موجود ہیں۔ ان کا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے احکامات ماننا ہے، اور دنیا کے تکوینی امور انجام دینا بھی ان کے کاموں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسماء کا علم سکھایا تو فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ سجدہ اس بات کی علامت تھا کہ آدم علیہ السلام علم کی بنا پر فرشتوں سے افضل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس فرشتوں سے زیادہ علم تھا۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام فرشتے تھے تو تب بھی وہ وہیں موجود ہوں گے، انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہوگا، حالانکہ سجدے کا مطلب ہی انسان کی علم پر برتری قبول کرنا اور انسان کی خدمت کرنا تھا۔ وہب بن منبع نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خیال کیا وہ اہل زمین میں سب سے بڑے عالم ہیں، تو اس وقت اللہ نے جس شخص کی تلاش میں بھیجا وہ خضر علیہ السلام تھے، جو موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے عالم تھے، تاکہ وہ ان سے علم سیکھیں۔ جب فرشتوں سے زیادہ علم اللہ نے انسان کو دیا اور فرشتوں نے اس بات کو مانتے ہوئے انسان کو سجدہ کیا، تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ ایک نبی جو کلیم اللہ ہے وہ ایک فرشتے سے علم سیکھنے جائے، کیونکہ وہ ایک نبی سے بھی بڑے عالم تھے، حالانکہ وہ فرشتے سجدے کی صورت میں اپنی کم علمی کا اقرار کر چکے تھے، لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام فرشتے نہیں تھے۔ ولی اللہ کے نیک بندے اور دوست ہوتے ہیں۔ یہ وہ بوریہ نشین انسان ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی عبادت میں گزرتی ہے، اور وہ اپنے نفس پر پورا اختیار رکھتے ہیں۔ اپنی عبادات اور مجاہدات سے وہاں اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے ہیں جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ ان کی روحانی پرواز کعبہ شریف و روضہ اطہر سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہوتی ہے۔ انہی کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ مردان حق جنہیں تجارت اور خرید و فروخت یاد خداوندی سے غافل نہیں کرتی۔ صوفیاء کرام نے علوم اسلامیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 علم الاحکام، نمبر 2 علم الاسرار۔ علم الاحکام یعنی مسائل و فضائل شرعیہ تک محدود رہنے والے علماء و محدث، فقیہ، مفتی اور مجتہد وغیرہ کہلاتے ہیں، اور صرف علم الاسرار کے جاننے والے درویش، صوفی، ابدال وغیرہ کہلاتے ہیں۔ البتہ اہل کمال کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو دونوں علوم سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ حدیث شریف میں انہی بزرگوں کو انبیاء کے وارث کہا گیا ہے۔ علوم الاسرار اور روحانیت کا سرچشمہ بھی دیگر علوم اسلامیہ کی طرح قرآن مجید ہی ہے۔ اہل ولایت کو بھی صوفیاء کرام نے 2 طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔
ایک کا تعلق تشریحی امور سے اور ایک کا تعلق تکوینی امور سے ہے، یعنی ایک طبقہ اہل دعوت و ارشاد ہے اور دوسرا طبقہ اہل تصوف و اختیار ہے، اور یہ رجال الغیب کی حیثیت سے تکوینی امور انجام دیتے ہیں، مثلا جنگ و امن، عذاب و سزا، بارش و طوفان، فتح و شکست، حکومت و اقتدار اور انسانی معاشرت سے متعلق دیگر انتظامی معاملات کا طے پانا اللہ کے حکم سے ایسے ہی اہل باطن کے روحانی تصرف سے وابستہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کے لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ الفتح۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آسمانی لشکر سے مراد ملائکہ اور زمینی لشکر سے مراد اہل ایمان ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر الدر المنشور میں بحوالہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں روحیں اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے اولیاء کرام کو بھی جند اللہ فرمایا ہے۔ اللہ کے بہت سے فرشتے کائنات کے تکوینی امور اللہ کے حکم سے انجام دے رہے ہیں، لیکن مدبر حقیقی ذات باری تعالیٰ ہی ہے۔ سابقات اور سابحات بھی اس کے عطا کردہ امور میں مصروف ہیں۔ چنانچہ سورۃ بقر آیت 251 کی تفسیر میں امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اس لشکر سے مراد ابدال ہیں اور وہ 40 ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا یقیناً ابدال شام میں ہوں گے اور وہ 40 مرد ہوں گے۔ جب کبھی ان میں سے کوئی وفات پا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو متعین فرمائے گا، ان کی برکت سے بادل بارش برسائیں گے اور ان کے طفیل دشمنوں پر فتح دی جائے گی اور ان کے صدقے زمین والوں کی بلائیں ٹال دی جائیں گی۔ ابدال یہ لوگ انبیاء کے نائب ہیں۔ یہ قوم وہ ہے جسے اللہ نے اپنے لیے چن لیا اور اپنے علم میں سے انہیں خاص علم عطا کیا ہے۔ امام محی الدین ابن عربی اپنے رسالہ حلیات الابدال میں لکھتے ہیں میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ ابدال کس طرح ابدال بنتا ہے تو انہوں نے فرمایا 4 چیزوں سے جو ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں لکھی ہیں۔ نمبر 1 خاموشی، نمبر 2 تنہائی، نمبر 3 بھوک اور نمبر 4 بیداری۔ روئے زمین میں مختلف جہانوں اور آبادیوں میں بلکہ بر و بحر میں ایسے رجال الغیب اور مردان خدا ہر دور میں موجود رہتے ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کوئی بستی اور قریہ ایسا نہیں جس میں ایک قطب یا ابدال نہ ہو جس کی برکت سے رحمت نازل اور عذاب ٹلتے ہیں۔ رجال الغیب اور خاصان خدا کی جماعت کے سردار و پیشوا حضرت ابو العباس خضر علیہ السلام ہیں۔ آپ کو نقیب الاولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اللہ کے عبد خاص اور صاحب علم لدنی ہیں۔ علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی انہی اسماء کا علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ انہی اسماء کے علم کو تصوف کی زبان میں علم لدنی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس اس نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم لدنی سکھا رکھا تھا۔ جو علم لدنی آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہی علم خضر علیہ السلام کے پاس بھی تھا، لیکن وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ ثابت ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام فرشتے نہیں تھے، تو پھر وہ کون تھے؟ اگر مذکورہ بالا آیت کو دوبارہ دیکھیں تو اللہ نے ان کو عبد کہا ہے۔ عبد روحانیت کا سب سے اونچا منصب ہے۔ منصب عبد کے متعلق حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الافسانی دفتر اول کے مکتوب 30 میں فرماتے ہیں لہٰذا مراتب ولایت کی انتہا مقام عبدیت ہے۔ ولایت کے درجات میں مقام عبدیت سے اوپر کوئی مقام نہیں۔ اس لحاظ سے ہم خضر علیہ السلام کو ولایت کے سب سے اونچے مقام عبد سمجھ سکتے ہیں جو اپنے سے نیچے تمام منصب کے ہیڈ ہیں، لیکن
یہاں ایک بات ہمیں روکتی ہے کہ کوئی غیر نبی کس طرح نبی سے بڑھ کر عالم ہو سکتا ہے، اور کیسے ایک نبی و رسول غیر نبی کے تابع ہو سکتا ہے، کیونکہ جہاں ابدیت کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے حد نبوت شروع ہوتی ہے۔ اگر وہ ابد ہوتے تو وہ ہر لحاظ سے نبی سے نیچے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں خضر علیہ السلام کا علمی مقام موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے ہم انہیں ولی بھی نہیں مان سکتے۔ ولی نہ ماننے کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ کسی ولی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ علم الغیب کی بنا پر کسی انسان کو قتل کر دے، اور نہ ہی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اولیاء کرام کو اللہ نے تب بھیجا جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے رجال الغیب موجود تھے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور تک موجود ہوں گے، یعنی ابد سے آخر تک۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی نہیں بلکہ ان کا تعلق رجال الغیب سے معلوم ہوتا ہے، لیکن انبیاء، انسان، فرشتے اور جنات بھی رجال الغیب ہو سکتے ہیں۔ انسان کی مثال میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہیں۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نہ ولی ہیں نہ فرشتہ، جیسا کہ ثابت ہوا، لہٰذا ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم حضرت خضر علیہ السلام کو نبی مانیں۔ اللہ نے قرآن میں اپنے انبیاء و رسول کو کہیں عبد اور کہیں صدیق سے بھی خطاب کیا۔ سورۃ مریم آیت 41۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، وہ صدیق اور نبی تھے۔ اور سورۃ صاد کی آیت 41۔ اور ہمارے عبد ایوب کو یاد کیجئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عبدہ و رسولہ، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے عبد کا لفظ اپنے نبی کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت خضر علیہ السلام ایک نبی ہیں، نہ کہ ولی یا فرشتہ۔ اور جیسا کہ نبی کی تعریف اوپر بیان ہو چکی ہے کہ جسے اللہ نے غیب کی خبریں دی، خضر علیہ السلام کے پاس بھی غیب کا علم تھا۔ نبی سے مراد بلند اور عرفہ بھی ہے۔ امام ابو جعفر الطحاوی نے مشکل الآثار میں حضرت ابو اماتہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت نقل کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سناتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور دوران مکالمہ ان کی نبوت کا اثبات و اظہار فرمایا۔ مشکل الآثار طحاوی رقم 1218۔ اس روایت کو امام طحاوی کے علاوہ امام ہیثمی نے مجمع الزوائد میں بحوالہ طبرانی نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابو سعید نقاش نے اسے فنون العجائب میں روایت کیا ہے۔ امام ہیثمی کہتے ہیں کہ اسے طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا، اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ مجمع الزوائد صفحہ 502۔ رہی وہ روایات جس میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم میں سے ایک علم مجھے سکھایا جسے آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو دیا جسے میں نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نبوت اور شریعت کا علم تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بعض تکوینی امور کا علم لدنی دیا تھا، جسے صرف خضر علیہ السلام کو نوازا گیا تھا، اور اس علم کی بدولت وہ ایسے کام اللہ کے حکم سے انجام دیتے تھے جو شریعت کے خلاف تھے، یعنی شریعت کا علم جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا وہ خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ دوسرا، جس میں خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، تو صرف فرشتے ہی اللہ کے حکم سے ہر کام نہیں کرتے، بلکہ نبی و رسول بھی ہے اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دفعہ کفار مکہ سے فرمایا
کہ میں جو کہتا ہوں خود سے نہیں کہتا، بلکہ اس کا حکم تو مجھے اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی یہ آیت کی صورت میں موجود ہیں۔ لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام ایک نبی تھے اور اللہ نے انہیں اپنی حکمت عالیہ سے ہر دور کے لیے کتب و ابدال اور رجال الغیب کا معاون ٹھہرایا ہے۔ خضر علیہ السلام صدیوں سے رجال الغیب سے ملاقاتیں کرتے آ رہے ہیں اور بعض اوقات ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ تمام اہل نظر خضر علیہ السلام کو اولیاء کرام کا قائد مانتے ہیں۔ سید علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ کو سید القوم تسلیم کیا ہے۔ روز الریاحین قسطلانی شرح بخاری میں حضرت خضر علیہ السلام کو مردان غیب ہی نہیں بلکہ رجال الغیب کا رہنما بھی تسلیم کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف، حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیہ بن مالکان تھا۔ آپ علیہ السلام کا لقب خضر تھا اور کنیت ابو العباس تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح کی اولاد میں سے تھے اور آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد اس کشتی میں بھی سوار تھے جو طوفان نوح میں بچ کر لوگوں کو محفوظ کرتی گئی، جو کائنات ارضی پر آئندہ نسل انسانی کے آباء و اجداد بنے۔ خضر کا لقب پانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جہاں بیٹھتے وہاں سبز اگ آتا، جہاں قدم رکھتے سبزہ نمودار ہو جاتا۔ خضر کے معنی سبز کے ہیں، اس لیے ان کا لقب خضر تھا۔ تفسیر روح البیان کے مصنف حضرت ابو اللیث کی روایت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک بادشاہ کے فرزند تھے جو انہیں اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے، مگر خضر علیہ السلام نے نہ صرف جانشینی سے انکار کیا بلکہ وہاں سے بھاگ کر دور بیابان میں چلے گئے۔ وہاں آ کر ایسے گم ہوئے کہ کوئی شخص انہیں تلاش نہ کر سکا۔ آپ کے اس سفر کے دوران آپ کو آب حیات کا چشمہ ملا جس کا پانی پی کر آپ تا حیات زندگی پانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی تاریخ پیدائش کا تو کسی کو علم نہیں، مگر ان کے زندہ ہونے اور تا قیامت زندہ ہونے کے آثار بخوبی ملتے ہیں۔ سبسکرائب ماسٹرز ان اکیڈمی 2.0